بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ الکریم سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم کہ اس نے ہمیں محمد و آل محمد کی محبت، امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت اور امام حسین علیہ السلام کی عزاداری جیسی نعمتوں سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ان نعمتوں کو ہماری زندگی میں قائم و دائم رکھے اور ان نعمتوں کو ہماری آنے والی نسلوں میں بھی برقرار رکھے اور ان نعمتوں میں روز افزوں اضافہ فرمائے اور ان میں کسی قسم کی کمی اور کمزوری نہ آنے دے، کہ محبت اہل بیت، ولایت علی اور عزاداری امام حسین علیہ السلام ہی ہماری زندگی کی روح اور ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم امام حسین علیہ السلام کے اس خطبے کے بارے میں گفتگو کریں گے جو مکہ سے نکلتے وقت امام حسین علیہ السلام نے دیا۔ مکہ میں جو امام حسین علیہ السلام کا آخری خطبہ تھا، اس خطبے کے ذیل میں آج گفتگو ہوگی۔ اس خطبے میں بھی امام حسین علیہ السلام نے اس بات کو وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ ہم شہادت کی منزل کی طرف جا رہے ہیں۔ کچھ لوگ واقعہ کربلا کی تشریح کرتے ہوئے، واقعہ کربلا کے حالات کا تجزیہ کرتے ہوئے یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد مسلمانوں کا جو بنیادی سسٹم تھا، جو درست سسٹم تھا، وہ شورا کی بنیاد پر تھا، ایک جمہوری سسٹم تھا، اور جب حضرت علی کی شہادت کے بعد اور امام حسن علیہ السلام کے 6 ماہ کے دور خلافت کے بعد جو حکومت آئی، اس حکومت نے جب اسلامی جمہوری اور شورائی خلافت کو موروثی بادشاہت میں تبدیل کیا تو امام حسین علیہ السلام نے اس کے خلاف احتجاج کیا۔ یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے تمام ارشادات سے اس تاثر کی نفی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے بعض لوگ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوفہ کے لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو خطوط لکھے تھے کہ آپ آئیں، ہم آپ کو اپنا امام بنا لیں گے، ہم آپ کو اپنا حکمران بنا لیں گے اور ہمارے اوپر آپ کی حکومت ہوگی۔ تو امام حسین علیہ السلام کوفہ میں اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کے تمام ارشادات مدینہ سے نکل کر مکہ آنے تک، مکہ میں آپ کے پورے قیام کے دوران، مکہ سے نکلتے وقت اس آخری خطبے میں جس کی ابھی ہم گفتگو کریں گے، اور رستے میں ہر مقام پر امام حسین علیہ السلام نے اس تاثر کی بھی نفی کی۔ اگر امام حسین علیہ السلام ایک سیاسی قائد کے طور پر، ایک سیاسی لیڈر کی طور پر حکومت بنانے کے لیے کوفہ جا رہے ہوتے تو ان کے خطبوں کا اور ان کی گفتگو کا انداز یہ نہ ہوتا جو ہمیں نظر آتا ہے آج والے خطبے میں، خاص طور پہ آج والا جس خطبے کو آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں، جو مکہ سے نکلتے وقت آپ کا آخری خطبہ تھا۔
ایک سیاسی لیڈر کیا کرتا ہے جب اسے توقع ہوتی ہے کہ وہ حکومت بنانے جا رہا ہے، جب اسے توقع ہوتی ہے کہ وہ حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائے گا، جب اسے یہ توقع ہوتی ہے کہ اس کے پاس اتنے ساتھی ہیں کہ ان ساتھیوں کی مدد سے وہ حکومت بنا لے گا، تو وہ جن لوگوں کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہتا ہے انہیں کس طرح کی موٹیویشن دیتا ہے؟ عام طور پہ اسی قسم کے جملے کہے جاتے ہیں نا کہ ہم جا رہے ہیں، ہم اس ظالم اور غیر قانونی حکومت کو گرائیں گے، ہم اپنی حکومت بنائیں گے، اور ہم اپنی حکومت بنانے کے بعد یہ اصلاحات کریں گے، اور جو ہمارا ساتھ دے گا ابھی اس تحریک میں، تو حکومت بنانے کے بعد ہم انہیں بھی یہ فوائد پہنچائیں گے، انہیں بھی یہ ایڈوانٹیجز اور انہیں بھی یہ مراعات حاصل ہو جائیں گی۔ ایک قسم کی لالچ دی جاتی ہے، ایک قسم کی امید دلائی جاتی ہے، عہدوں کا، سٹیٹس کا وعدہ کیا جاتا ہے، اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ لیکن امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے جتنے بھی ارشادات ہیں، مدینہ سے لے کر مکہ آتے ہوئے، مکہ میں آپ کے قیام کے دوران، اور مکہ سے لے کر کوفہ کی طرف جب آپ بظاہر جا رہے ہیں اور حقیقت میں کربلا جا رہے ہیں، جتنے بھی ارشادات ہیں امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے، وہ سب اس بات کی نفی کرتے ہیں، اس بات کی تردید کرتے ہیں۔ آج اس سے پہلے کہ ہم مکہ سے امام حسین علیہ السلام کی روانگی کے وقت ان کے آخری خطبے پر بات کریں، ایک خط کا بھی ذکر کر لیتے ہیں۔ اور یہ خط امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے مکہ آنے کے بعد اپنے بھائی محمد حنفیہ اور بنی ہاشم کو لکھا تھا جو مکہ میں رہ گئے تھے۔ ہم نے اگلے دن ذکر کیا تھا کہ کربلا پہنچ کر امام حسین علیہ السلام نے جناب محمد حنفیہ اور بنی ہاشم کے نام ایک خط لکھا تھا۔ تو مدینہ سے مکہ پہنچنے کے بعد بھی امام حسین علیہ السلام نے اس قسم کا ایک خط لکھا تھا، اور اس خط کا افتتاحیہ بھی بالکل وہی تھا جو کربلا سے بھیجے جانے والے خط کا تھا۔ کربلا سے بھیجے جانے والا خط ان الفاظ سے شروع ہو رہا تھا، اور مکہ سے بھیجا جانے والا خط وہ بھی انہی الفاظ سے شروع ہو رہا ہے۔ اوپننگ دونوں خطوط کی ایک جیسی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من الحسین ابن علی الی محمد ابن علی ومن قبلہ من بنی ہاشم۔ حسین ابن علی کی طرف سے محمد ابن علی اور جو ان کے پاس، ان کے قریب، ان کے نزدیک، ان کے ساتھ بنی ہاشم ہیں، ان کے نام۔ اب اس خط میں بھی امام حسین علیہ السلام صرف ایک جملہ کہہ رہے ہیں، صرف ایک جملہ۔ یہ ایک جملہ کہنے کا مقصد یہی ہے تاکہ لوگوں کو اور تاریخ میں پڑھنے والوں کو، قیامت تک آنے والے سب لوگوں کو پتہ چل جائے کہ امام حسین علیہ السلام کا مقصد کیا تھا۔ اپنے مقصد کے علاوہ امام حسین علیہ السلام نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ آپ فرماتے ہیں، اما بعد فإن من لحق بی استشہد، جو میرے ساتھ ملے گا، جو میرے ساتھ ملحق ہوگا، جو میرے ساتھ وابستہ ہوگا، جو میرے ساتھ چلے گا، استشہدا، وہ شہید ہو جائے گا۔ ومن تخلف لم یدرک الفتح، اور جو پیچھے رہ جائے گا، میرے ساتھ نہیں چلے گا، مجھ سے نہیں ملے گا، مجھ سے وابستہ نہیں ہوگا، شہادت سے بچ جائے گا، تو فتح اسے بھی نہیں ملے گی۔ لم یدرک الفتح۔ کوئی بندہ سوچتا ہے کہ یہ لوگ جا رہے ہیں، یہ تو مارے جائیں گے، ہم زندہ رہتے ہیں تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں، ہمیں فتح ملے۔ فرما رہے ہیں نہیں، میرے ساتھ جو چلے گا اسے شہادت نصیب ہوگی، وہ اللہ کی راہ میں شہید ہوگا، اور جو میرے ساتھ نہیں ملحق ہوگا، پیچھے رہ جائے گا، وہ بھی کامیاب نہیں ہوگا، اسے بھی فتح نصیب نہیں ہوگی۔ تو امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام واضح ترین الفاظ میں اس چیز کا اعلان کر رہے ہیں کہ میری منزل شہادت ہے، اور جو میرے ساتھ چلیں گے وہ بھی سارے کے سارے شہید ہو جائیں گے۔ تو امام حسین علیہ السلام کوفہ والوں کے ساتھ ایک انٹریکشن ہے، ان کو خطوط بھیج رہے ہیں
بصرہ والوں کو خطوط بھیج رہے ہیں، دوسرے علاقوں میں خطوط بھیج رہے ہیں، ان کے پاس کوفہ والوں سے خطوط آ رہے ہیں، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلم ابن عقیل کو اپنا نمائندہ بنا کے کوفہ بھیج بھی دیا ہے، لیکن پھر بھی یہ بات کلیئر ہے امام حسین علیہ السلام کے لیے کہ ہم حکومت نہیں بنانے جا رہے، ہم شہید ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے مکہ آ کر محمد حنفی اور بنی ہاشم کو جو خط لکھا اس میں واضح طور پہ بتا دیا، من لحق بی استشہد، جو میرے ساتھ چلے گا شہید ہو جائے گا، ومن تخلف لم یدرک الفتح، اور جو پیچھے رہ جائے گا اسے فتح نہیں ملے گی۔ پھر مکہ میں امام حسین علیہ السلام جتنا عرصہ رہے، مختلف طریقوں سے اتمام حجت کرتے رہے، لوگوں کو آگاہ کرتے رہے، اویئرنس دیتے رہے، اور پھر جب آپ کو پتہ چلا کہ حاجیوں کے روپ میں کچھ دہشت گرد بھیجے گئے ہیں تاکہ ایام حج میں حاجیوں کے رش میں کہیں موقع پا کے، کہیں عرفات میں، کہیں منی میں، کہیں مسجد الحرام میں طواف کے دوران کہیں بھی موقع پا کر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر لیں۔ تو جب امام حسین علیہ السلام کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے فوراً تہیہ کیا کہ میں نے مکہ کو چھوڑ دینا ہے تاکہ مکہ کی حرمت پامال نہ ہو۔ تو 8 ذی الحج کو امام حسین علیہ السلام مکہ سے نکلے ہیں۔ 8 ذی الحج کو جب شام کو حاجی نکلتے ہیں اور کچھ ترویہ کے لیے منی میں جا رہے ہوتے ہیں، کچھ عرفات کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ 9 ذی الحج بہرحال سب نے عرفات میں پہنچنا ہوتا ہے، تو 8 ذی الحج کے پچھلے ٹائم سے یہ موومنٹ شروع ہو جاتی ہے عرفات یا منی کی طرف جانے والی۔ امام حسین علیہ السلام 8 ذی الحج کو جب کہ سارے حاجی عرفات جانے کی تیاریاں کر رہے تھے یا یوم ترویہ کے مراسم کے لیے، ترویہ کے اعمال کے لیے منی جا رہے تھے، امام حسین علیہ السلام اس دن 8 ذی الحج کو مکہ چھوڑتے ہیں اور کربلا کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اور اس سے ایک دن پہلے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا جو ابھی ہم آپ کے سامنے پڑھنے لگے ہیں، الحمدللہ وما شاء اللہ ولا قوة الا باللہ وصلی اللہ علی رسولہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی حمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات کے ساتھ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس خطبے کا آغاز کیا، اور پھر فرماتے ہیں خط الموت علی ولد آدم مخط القلادۃ علی جید الفتات، موت آدم کی اولاد پر لکھ دی گئی ہے، ایسے لکھ دی گئی ہے، ایسے مقرر کر دی گئی ہے، ایسے جوڑ دی گئی ہے جیسے ایک نوجوان لڑکی کے گلے میں اس کا ہار ہوتا ہے۔ جو ہار لڑکیوں کے، خواتین کے گلے میں ڈالا جاتا ہے وہ یہاں گلے میں ہوتا ہے، اور گلے سے لٹک کے تھوڑا سا یہ سینے کے ایسے ابتدائی حصے کے اوپر ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں عربی زبان میں جید، یہ جو ایریا ہے۔ تو فرماتے ہیں جس طرح سے ایک نوجوان لڑکی کے گلے میں، اس کے سینے کے ابتدائی حصے میں اس کا ہار ہوتا ہے، وہ اپنی خوبصورتی کے لیے پہنتی ہیں، اپنی آرائش اور زیبائش کے لیے پہنتی ہیں، فرماتے ہیں کہ موت اسی طرح سے بنی آدم کے اور اولاد آدم کے گلے میں ڈال دی گئی ہے، گلے میں ڈال دی گئی ہے۔ تو بتا رہے ہیں، اشارہ کر رہے ہیں، واضح اشارہ کر رہے ہیں کہ ہم موت کی طرف جا رہے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں وما اولہنی الی اسلافی اشتیاق یعقوب الی یوسف، مجھے اپنے اسلاف یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی مولا علی علیہ السلام، یعنی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، یعنی جناب امام حسن علیہ السلام، امام حسین کے اسلاف یہی ہیں نا جو امام حسین علیہ السلام سے پہلے اس دنیا سے جا چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو چکے ہیں، یہ قریبی اسلاف ہیں۔
تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اپنے اسلاف سے ملاقات کا اشتیاق، میرے اسلاف سے ملنے کی لگن، جوش اور جذبہ اور عشق یعقوب کے یوسف سے ملنے کے جوش، جذبے، لگن، عشق اور اشتیاق سے زیادہ شدید ہے۔ اب قرآن شریف میں آپ نے پڑھا ہوا ہے، تفسیر میں بھی پڑھا ہوا ہے، اس کی تفصیلات میں بھی پڑھا ہوا ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام سے حضرت یوسف کو لے گئے ان کے بھائی، کنویں میں پھینک دیا، اور پھر وہ جو جدائی والی صورتحال پیدا ہوئی، حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف سے ملنے کے لیے کتنے بیتاب ہوتے تھے، حضرت یوسف سے ملنے کے لیے بے چین ہوتے تھے، حضرت یوسف سے ملاقات کے لیے کتنا شدید اشتیاق اور عشق اور محبت ظاہر کرتے تھے، یہاں تک کہ اسی میں رو رو کے ان کی آنکھیں چلی گئی تھیں۔ تو یہ یعقوب علیہ السلام کا اشتیاق تھا، یعقوب علیہ السلام کا عشق تھا، یعقوب علیہ السلام کی لگن تھی، ان کا جذبہ تھا، یعقوب علیہ السلام کا یہ جذبہ اور عشق اور لگن تھی یوسف علیہ السلام سے ملنے کے لیے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو جذبہ، جو عشق، جو لگن، جو اشتیاق یعقوب کے دل میں تھا یوسف سے ملنے کے لیے، اس سے زیادہ اشتیاق، اس سے زیادہ جذبہ، اس سے زیادہ لگن میرے دل میں ہے اپنے اسلاف سے ملنے کے لیے، یعنی رسول اللہ سے ملنے کے لیے، یعنی مولا علی سے ملنے کے لیے، یعنی جناب سیدہ سے ملنے کے لیے، یعنی جناب امام حسن علیہ السلام سے ملنے کے لیے۔ تو بتا رہے ہیں کہ موت تو اٹل ہے، اور میرا اپنے اسلاف سے ملنے کا جذبہ بھی اس کا یہ عالم ہے۔ تو صاف الفاظ میں بتا رہے ہیں کہ میں تو اپنے ان اسلاف کی طرف جا رہا ہوں، ان اسلاف سے میری ملاقات کا وقت قریب ہوا چاہتا ہے۔ وَخَيَّرَ لِي مَصْرَعًا، اللہ نے میرے لیے ایک قتل گاہ کا انتخاب کر لیا ہے، اللہ نے میرے لیے ایک شہادت گاہ کا انتخاب کر لیا ہے، میری شہادت کی جگہ اللہ نے طے کر دی ہے۔ انا لاقی ہے، اور مجھے اس جگہ پر جا کر رہنا ہے، یعنی مجھے شہید ہو کر رہنا ہے، اپنی شہادت گاہ پہ جانا ہے اور شہید ہو کے رہنا ہے۔ کأنی بأوصالی، گویا میں دیکھ رہا ہوں بأوصالی تتقطعها عسلان الفلوات بین النواویس و کربلا۔ خط آئے ہوئے کوفہ سے، بظاہر امام حسین علیہ السلام کوفہ جا رہے ہیں، کہ خط کوفہ سے آئے ہیں، حضرت مسلم ابن عقیل نے بھی وہاں سے خط بھیج دیا ہے کہ یہاں لوگوں نے بیعت کر لی ہے، آپ آ جائیں۔ بظاہر امام حسین علیہ السلام کوفہ کی طرف جا رہے ہیں، لیکن بتا کیا رہے ہیں کہ میں کہاں جا رہا ہوں؟ کأنی بأوصالی تتقطعها عسلان الفلوات بین النواویس و کربلا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ صحرا کے بھوکے بھیڑیے میرے اعضاء کو نوچ نوچ کے کاٹ رہے ہیں، نواویس اور کربلا کے درمیان۔ کربلا جہاں پہ ہے، کربلا کے ایک سرے پہ، جہاں کربلا کے ابتدائی حصے میں جہاں یہ مارکہ کربلا پیش آیا تھا، اس کی دوسری طرف جگہ تھی نواویس، اور یہ نواویس مسیحیوں کا ایک پرانا قبرستان تھا۔ تو یہ جو واقعہ پیش آیا وہ کربلا کے آغاز میں، اور دوسری طرف نواویس، تو کربلا اور نواویس کے درمیان، کربلا کے ابتدائی حصے پہ، کربلا کے ابتدائی بارڈر پہ۔ تو فرما رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ صحرا کے بھیڑیے میرے جسم کے اعضاء کو نوچ رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، کربلا اور نواویس کے درمیان۔ فَيَمْلَؤُونَ مِنِّي أَكْرَاشًا جُوفًا وَأَجْرِبَةً صُغْبًا، اور وہ میرے گوشت سے اپنے معدے بھر رہے ہیں، اپنے بھوکے معدے میرے گوشت سے بھر رہے ہیں۔ لا محیص عن یوم خط بالقلم، جس دن کا فیصلہ کر دیا گیا ہے اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ تو امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میری شہادت اس طرح سے طے ہو چکی ہے، اور یہ ہو کے رہنا ہے، اس سے کوئی مفر اور اس سے کوئی فرار
اور اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ پھر آگے امام حسین علیہ السلام نے جو بات کی وہ امام حسین علیہ السلام کے اس خط کی اور امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کی اور امام حسین علیہ السلام کی سیرت اور کردار کی معراج کو بیان کر رہا ہے۔ فرماتے رضا اللہ رضانا اہل البیت، اللہ کی رضا ہم اہل بیت کی رضا ہے۔ اس جملے کے الفاظ کو دیکھیں، ان پہ غور کریں تو دو طریقوں سے اس کی تشریح کی جا سکتی ہے، دو معنی نکل سکتے ہیں اس جملے میں سے۔ رضا اللہ رضانا اہل البیت، اللہ کی رضا ہم اہل بیت کی رضا ہے۔ اس کے ایک معنی یہ ہو سکتے ہیں، ایک معنی یہ لیے جا سکتے ہیں کہ جو اللہ کی رضا ہے، جو اللہ کی خوشنودی ہے، جس بات پہ اللہ راضی ہے، جس بات پہ اللہ خوش ہے، جس بات کو اللہ نے مقرر کر دیا ہے، ہم اہل بیت اس پر راضی ہیں۔ رضا اللہ ہے، جو اللہ کی رضا ہے، رضانا وہی ہماری رضا ہے، اسی پہ ہم راضی ہیں۔ دوسرا مفہوم اس سے نکلتا ہے رضا اللہ رضانا اہل البیت، کہ جو ہماری رضا ہے، جو ہماری خوشنودی ہے، وہ اللہ کی رضا ہے۔ نتیجہ دونوں کا ایک ہی ہے کہ اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی اور آل محمد اور اہل بیت رسول کی خوشنودی اور ان کی رضا ایک ہی ہے۔ ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، ان کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے، ان کے درمیان کوئی دوری نہیں ہے۔ نصبر علی بلائہ، ہم اللہ کی آزمائش پر صبر کریں گے۔ وَيُوَفِّينَا أُجُورَ الصَّابِرِينَ، اور وہ ہمیں صبر کرنے والوں کا اجر عطا کرے گا۔ اللہ کی رضا ہماری رضا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جو اللہ کی رضا پہ چلتا ہے، جو اللہ کی رضا کو اپنا مقصد رکھتا ہے، جو کسی اور کو ناراض، ساری دنیا کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کرتا ہے، تو جس دنیا کو ناراض کرتا ہے وہ دنیا اس کے لیے مشکلات پیدا نہیں کرے گی، یقیناً پیدا کرے گی۔ تو وہی مشکلات جو ہیں ایک آزمائش ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے۔ تو اس آزمائش کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں نصبر علی بلائہ، یہ جو آزمائش ہمارے اوپر آنی ہے، اس آزمائش پر ہم صبر کریں گے اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وَيُوَفِّينَا أُجُورَ الصَّابِرِينَ، اللہ تعالیٰ ہمیں صابروں کا اجر عطا کر دے گا پورا پورا۔ پھر فرماتے ہیں لن تشذ عن رسول اللہ لحمتہ، رسول اللہ کے عزیز کو، رسول اللہ کے جگر کے ٹکڑے کو، رسول اللہ کے دل کے ٹکڑے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور نہیں کیا جائے گا۔ بل ہی مجموعۃ لہ، بلکہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جمع کر دیا جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یکجا کر دیا جائے گا۔ اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ٹکڑا ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کا ٹکڑا ہوں، میرے اور رسول اللہ کے درمیان جدائی اور دوری نہیں ہوگی، بلکہ مجھے اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جمع کر دے گا، ایک جگہ میں ملا دے گا۔ کہاں؟ فی حظیرۃ القدس، جنت میں۔ وَتَقَرُّ بِهِمْ عَيْنُهُ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ٹکڑے ہیں ان کے ذریعے سے ان کو رسول اللہ سے ملا کر جنت میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی کر دے گا، ان کے دل کو شادمان اور پرسکون کر دے گا۔ وَمَنْ كَانَ فِيهَا بَاذِلًا مُحَجَّتَهُ، اور جو شخص ہمارے ساتھ چلے گا، جو شخص اپنا آپ ہم پر فدا کرے گا، جو شخص اپنا آپ ہم پر قربان کرے گا، موطناً علی لقاء لقاء اللہ کی منزل کو پانے کے لیے، فلیرحل معنا، تو وہ ہمارے ساتھ چلے۔ یعنی جو شخص اپنی جان ہم پر قربان کرنا چاہتا ہے، جو شخص ہمارے ساتھ اس مقام لقاء اللہ پہ فائز ہونا چاہتا ہے جو ہمیں نصیب ہونے والا ہے،
تو وہ کیا کرے؟ فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، تو وہ ہمارے ساتھ چلے، دعوت دے رہے ہیں اپنے ساتھ چلنے کی۔ فَإِنِّي رَاحِلٌ مُصْبِحًا انشاءاللہ، میں انشاءاللہ کل صبح روانہ ہو جاؤں گا۔ یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا مکہ سے روانہ ہونے سے ایک دن پہلے کا خطبہ ہے۔ مکہ سے روانہ ہوتے ہیں 8 ذی الحج 60 ہجری میں، اور یہ خطبہ ہے 7 ذی الحج 60 ہجری کا۔ امام حسین علیہ السلام کتنے واضح ترین الفاظ میں بتا رہے ہیں کہ میں کس طرف جا رہا ہوں، میرا مقصد کیا ہے، میری منزل کیا ہے، میرا ہدف کیا ہے۔ اللہ کی رضا، اور اللہ کی رضا کی خاطر ہی میں نے یہ یزید کی بیعت کا انکار کیا ہے، اس لیے کہ یزید کی بیعت جن جن لوگوں نے کی ہے انہوں نے اللہ کو ناراض کیا ہے، اور اللہ کی رضا کا تقاضا یہ تھا، اور اللہ کی رضا کا تقاضا یہ ہے کہ یزید کی بیعت سے انکار کیا جائے، اس سسٹم کا حصہ بننے سے انکار کیا جائے، اور پھر اس کے نتیجے میں مشکلات آئیں گی تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، ہم اس کے اوپر صبر کریں گے، اور نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ ہمیں صبر کا اجر عطا فرمائے گا، اس اجر کا صلہ، اس صبر کا صلہ عطا فرمائے گا۔ یہ جو رضا والا معاملہ ہے، اللہ کی رضا والا معاملہ ہے، یہ ایک جگہ اور بھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا ہے۔ کوفہ سے ایک شخص نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو خط لکھا، آپ کے چاہنے والوں میں سے تھا، اور اس نے درخواست کی، اس نے گزارش کی، یا ابن رسول اللہ مجھے کوئی ایسی نصیحت فرمائیے جس میں دنیا اور آخرت کی خیر پوشیدہ ہو، ایسی نصیحت جو مختصر بھی ہو، جامع بھی ہو، میں آسانی سے اسے سمجھ بھی لوں، میں اسے آسانی سے اپنا بھی لوں، اور اس میں میری دنیا بھی سنور جائے، میری آخرت بھی سنور جائے، مجھے ایسی کوئی نصیحت فرمائیے۔ خط لکھا کوفہ سے امام علیہ السلام کے چاہنے والے نے، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام اب اس کو جواب لکھ رہے ہیں، اور یہ جواب صرف اس شخص کے لیے نہیں ہے، ہم سب کے لیے بھی ہماری زندگی کی فلسفی ہونا چاہیے یہی جواب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ ہم جو کہتے ہیں زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھتے ہوئے، یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما، کاش ہم کربلا میں آپ کے ساتھ ہوتے، اور جو کامیابی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی اس کامیابی سے ہم بھی سرفراز ہوتے۔ وہ جو ہم دعا مانگتے ہیں، اس دعا کی اگر ہم واقعی قبولیت چاہتے ہیں تو ہم امام حسین علیہ السلام کی اس نصیحت کو سمجھیں اور اپنی زندگی میں اس پہ کاربند رہیں۔ امام علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ رضا اللہ رضانا اہل البیت، اللہ کی رضا ہم اہل بیت کی رضا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو اہل بیت کے ساتھ جڑے گا وہ بھی پھر اللہ کی رضا کو ہی اپنی رضا بنائے گا۔ وہ اللہ کے دشمنوں کی رضا کو اپنی رضا نہیں بنا سکتا، وہ اللہ کے دشمنوں کی خواہش کو اپنی خواہش نہیں بنا سکتا، وہ اللہ کے دشمنوں کی خوشنودی کو اور اللہ کے دشمنوں کے ارادوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کبھی کوئی قدم نہیں اٹھائے گا۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام اسے جو جواب دے رہے ہیں، جو ہم سب کے لیے زندگی کی فلسفی ہے، زندگی کا رستہ ہے، وہ یہ ہے، من طلب رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ امور الناس۔ جو شخص اللہ کی رضا کو طلب کرے، جو شخص اللہ کی رضا کا خواہش مند ہو، بسخط الناس، اور اس کے بدلے میں لوگوں کو ناراض کر سکتا ہو، یعنی لوگوں کی ناراضگی کی قیمت پر جو شخص اللہ کو راضی کر سکتا ہو، جو شخص اللہ کو راضی کر لے، نتیجہ کیا ہوگا؟ کفاہ اللہ امور الناس، اللہ اسے لوگوں سے بے نیاز کر دے گا۔
جن جن خواہشات کی خاطر، جن مقاصد کی خاطر، جن فوائد کی خاطر وہ لوگوں کو راضی کرنا چاہتا ہے نا، لیکن لوگوں کو ناراض کر دیتا ہے اور اللہ کو راضی کر لیتا ہے، تو وہ ساری چیزیں جن کی لوگوں سے وہ توقع رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں سے بے نیاز کر کے اسے اپنے ساتھ ایسے جوڑ لے گا کہ اس کی خواہشات کو اپنی بارگاہ سے، اپنے خزانے سے پورا کر دے گا، اسے لوگوں سے بے نیاز کر دے گا۔ کف اللہ امور الناس ومن طلب رضا الناس بسخط اللہ، اور جو کوئی اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کی خوشنودی حاصل کرے گا، جو کوئی اللہ کو ناراض کر کے حکمران کی خوشنودی حاصل کرے گا، جو کوئی اللہ کو ناراض کر کے حکومت کی خوشنودی حاصل کرے گا، جو کوئی اللہ کو ناراض کر کے اپنے سینئر آفیسرز کو خوش کرے گا، جو کوئی اللہ کو ناراض کر کے اپنے اسپاؤس کو خوش کرے گا، جو کوئی اللہ کو ناراض کر کے اپنے بچوں کو خوش کرے گا، جو کوئی اللہ کو ناراض کر کے کسی کو بھی خوش کرے گا، اللہ اسے اسی کے حوالے کر دے گا۔ اسی کے حوالے کر دے گا کہ کیا مطلب ہے کہ چل اب اسی کو خوش کر، اب اسی کی خوشنودی حاصل کرنے میں لگا رہا ہے، اور اس نے خوش تجھ سے ہونا نہیں ہے۔ اللہ تو بڑی آسانی سے راضی ہو جاتا ہے نا۔ دعائے کمیل میں جملہ ہے جو مولا علی علیہ السلام نے بتایا ہے، اس دعا میں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے یا سریع الرضا، اب بہت جلد راضی ہو جانے والا ہے۔ تو اللہ کو راضی کرنا تو بہت آسان ہے، ایک اللہ کو راضی کرنا بہت آسان ہے، لیکن اللہ کو چھوڑ کر جب لوگ بہت سارے خدا بنا لیتے ہیں تو ان خداؤں کو ایک تو راضی کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر اگر انہیں راضی کر لیا اور نتیجے میں اللہ کو ناراض کر لیا تو انہیں راضی کرنے سے ملا کیا؟ لیکن اگر سب کو ناراض کر دیا اور اللہ کو راضی کر لیا، سب کو کھو دیا اور اللہ کو پا لیا، تو اس میں گھاٹے کا کون سا سودا ہے؟ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے ایک موقع پر جب آپ اکیلے رہ گئے تھے، آپ کے سارے عزیز شہید ہو گئے تھے، تو آپ نے ادھر ادھر دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، اکیلے ہیں، عزیزوں کے شہید شدگان کے لاشوں کی طرف دیکھا جو خاک کربلا پر آسودہ پڑے ہوئے تھے، تو امام حسین علیہ السلام نے آسمان کی طرف رخ کیا، اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوئے اور فرمایا ما فقد من وجدک، جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، وما وجد من فقدک، جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ ایک طرف امام حسین علیہ السلام ہے، ان کے ساتھی ہیں، کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں؟ اللہ کی رضا۔ یزید ناراض ہوتا ہے جہنم میں جائے، ابن زیاد ناراض ہوتا ہے جہنم میں جائے، عمر سعد ناراض ہوتا ہے جہنم میں جائے، لشکر یزید ناراض ہوتا ہے جہنم میں جائے، پوری دنیا ناراض ہوتی ہے جہنم میں جائے، مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور ان سب کو میں نے کھو دیا، سب انسانوں کو کھو دیا، حتیٰ کہ اپنے عزیزوں کو بھی کھو دیا، شہید ہو گئے، ان کی زندگی چلی گئی، انہیں میں نے کھو دیا، بظاہر کھو دیا، اللہ کو پا لیا تو کچھ بھی نہیں کھویا، کچھ بھی نہیں کھویا۔ اور جنہوں نے اللہ کو ناراض کر لیا اور اللہ کو ناراض کر کے یزید کو خوش کیا تو کیا پایا؟ اللہ کو ناراض کر کے ابن زیاد کو خوش کر لیا تو کیا پا لیا؟ اللہ کو ناراض کر کے عمر سعد کو خوش کر لیا تو کیا پا لیا؟ اللہ کو ناراض کر کے دنیا کو پا لیا، دنیا کو پا لیا اور آخرت کو کھو دیا تو اس نے کیا پایا؟ امام حسین علیہ السلام فلسفی آف لائف بتا رہے ہیں ہمیں، اور یہ جو امام علیہ السلام نے اس خط میں بتایا ہے کہ جو شخص اللہ کی خوشنودی کے لیے لوگوں کو ناراض کر دے تو اللہ اس کے معاملات کو خود سنبھال لیتا ہے، اللہ اس کے معاملات کو خود سنبھال لیتا ہے۔ ذرا سوچیں،
ہم اپنے معاملات کے خوف سے کہ جی اس مسئلے کا کیا بنے گا، اس مسئلے کا کیا بنے گا، اس مسئلے کا کیا بنے گا، یہ ناراض ہو گیا تو کیا ہو جائے گا، یہ ناراض ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا، یہ ناراض ہو گیا تو کیا ہو جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ کو راضی رکھنے میں سب ناراض ہو جائیں کچھ نہیں ہوتا، کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ کفاہ اللہ امور الناس، جو امور لوگوں کے ہاتھ میں ہیں، جو مفادات لوگوں کے ہاتھ میں ہیں، جو اس کے انٹرسٹ لوگوں کے ہاتھ میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو خود سنبھال لے گا۔ وَمَن طَلَبَ رِضَى النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ، اور جو لوگوں کو خوش کر کے اللہ کو ناراض کرے گا، اللہ لوگوں کے حوالے کر دے گا، چل انہی کو راضی کر۔ یہ وہی بات ہے جو چند دن پہلے ہم نے ایک حدیث میں بیان کی تھی، ایک حدیث کو بیان کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث جو آپ نے مولا علی علیہ السلام سے بیان فرمائی تھی کہ شر الناس من باع آخرتہ بدنیا ہو، سب سے برا آدمی وہ ہے جو اپنی آخرت بیچ دیتا ہے اپنی دنیا کے لیے۔ وشر من ذالک من باع آخرتہ بدنیا غیرہ، اور اس سے زیادہ برا وہ ہے جو اپنی آخرت لوگوں کی دنیا کے لیے بیچ دیتا ہے۔ اس حدیث کا یہ جو دوسرا حصہ ہے کہ وشر من ذالک من باع آخرتہ بدنیا غیرہ، سب سے برا انسان وہ ہے، یعنی سب سے برے سے بھی برا، سب سے برا تو وہ ہو گیا جو اپنی آخرت اپنی دنیا کے لیے بیچ دے، یہ سب سے برا ہو گیا۔ اور سب سے برے سے بھی برا وہ ہے جو اپنی آخرت دوسروں کی دنیا کے لیے بیچ دے۔ اور یہ جو امام علیہ السلام نے خط لکھا ہے اور خط میں بیان کی ہدایت جس میں دنیا اور آخرت کی خیر ہے، اس میں کیا فرما رہے ہیں کہ جو لوگوں کو راضی رکھنے کے لیے اللہ کو ناراض کرے، یعنی لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرے، یعنی اپنی آخرت بیچ دے لوگوں کی دنیا کے لیے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ اسے لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ تو جنہوں نے اللہ کو ناراض کر کے یزید کو راضی کرنے کی کوشش کی تھی، اللہ نے انہیں یزید کے حوالے کر دیا، یزید سے انہیں کچھ نہیں ملا۔ جنہوں نے ابن زیاد کو خوش کرنا چاہا تھا، ابن زیاد سے انہیں کچھ نہیں ملا، کچھ بھی نہیں ملا۔ عمر سعد کوشش کرتا رہا کہ کسی طرح سے جنگ ٹال جائے، میں قتل حسین جیسے عظیم گناہ کا مرتکب نہ ہوں، دنیا بھی بچ جائے، جرنیلی بھی بچ جائے، کوفہ میں میرے باغات بھی بچ جائیں، میری جائیداد بھی بچ جائے، میری پراپرٹی بھی بچ جائے، اور رے کی حکومت بھی مل جائے۔ لیکن ہوا کیا؟ دوراہے پہ آ گیا، اللہ دوراہے پہ لے آیا کہ نہیں، لوگوں کو اور مجھے ایک ساتھ خوش نہیں کر سکتے ہو، دنیا اور آخرت کو ایک ساتھ حاصل نہیں کر سکتے ہو۔ ہر ایمان کا دعویٰ کرنے والے کی زندگی میں ایسے دوراہے آتے ہیں، اللہ لے کے آتا ہے، اور اللہ نے طے کر دیا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، بھوک کے ذریعے سے، خوف کے ذریعے سے، مال کے نقصان کے ذریعے سے، جان کے نقصان کے ذریعے سے آزمائیں گے، ضرور، بالکل آزمائیں گے۔ پاسبل نہیں ہے کہ نہ آزمائیں، پاسبل نہیں ہے، آزمائیں گے۔ تو آزمائش آتی ہے، تو آزمائش تھی عمر ابن سعد کی، کیا کرتا ہے؟ لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے ابن زیاد کی رضا کو چنا، اللہ کی رضا نہیں چنی، اہل بیت کی رضا نہیں چنی۔ اہل بیت کی رضا وہی ہے جو اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رضا وہی ہے جو اہل بیت کی رضا ہے۔ رضا اللہ رضانا اہل البیت، ہماری اور اللہ کی رضا ایک ہی ہے۔ ہم اہل بیت کی رضا وہی ہے جو اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رضا وہی ہے جو ہم اہل بیت کی رضا ہے۔ لیکن عمر سعد نے کیا کیا؟ اللہ کی رضا کو چھوڑا، رسول اور اہل بیت رسول کی رضا کو چھوڑا، اور ابن زیاد کی رضا کے پیچھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابن زیاد سے اسے ملنی تھی رے کی حکومت۔ تو وہ جو کوششیں کر رہا تھا بچنے کی، اور ان کوششوں کے نتیجے میں تھوڑا سا وہ نظروں میں آ گیا ابن زیاد کے کہ یہ شاید جو اسے مشن
ڈیلیگیٹ کیا گیا اس پوری طرح سے نہیں کر رہا ہے، یہ جان بچانے کی، جان چھڑانے کی کوشش کر رہا ہے، تھوڑا سا اسے یہ خیال پیدا ہوا کہ ہو سکتا ہے میری اس کوشش کی وجہ سے، میری اس پالیسی کی وجہ سے ابن زیاد ناراض ہو گیا ہو، تو اس نے ابن زیاد کی اس ناراضگی کو جو کہ اس کے ذہن میں تھی، احتمالی ناراضگی کو برطرف کرنے کے لیے، دھونے کے لیے، اس نے صبح عاشورہ کیا کیا؟ اس نے صبح عاشورہ سب سے پہلے اپنے لشکر سے امام حسین علیہ السلام کے لشکر کی طرف تیر پھینکا، اور پھر اپنے پورے لشکر کو مخاطب ہوا اور کہا اے میرے لشکر والو، تم سب کے سب ابن زیاد کے سامنے گواہی دینا کہ حسین کے لشکر پر پہلا تیر میں نے پھینکا تھا۔ کیوں یہ کہہ رہا ہے؟ پورے لشکر کو گواہ بنا کر کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہہ رہا ہے کہ ابن زیاد راضی ہو جائے، ابن زیاد راضی ہو جائے تو مجھے مل جائے رائے کی حکومت، میری بچ جائے جرنیلی، میرے بچ جائیں سارے مفادات۔ امام علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کرتا ہے، اللہ پھر اسے لوگوں کے اوپر چھوڑ دیتا ہے، لوگوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیتا ہے، لگا رہے انہی کو راضی کرنے میں، ملے گا تجھے کچھ نہیں۔ کیا ملا؟ کسی کو کچھ نہیں ملا۔ عمر سعد کو نہیں ملی رائے کی حکومت، عمر سعد کی جو پہلے تھوڑی بہت عزت تھی وہ ساری عزت بھی خاک میں مل گئی۔ جب کبھی گلی سے بازار سے نکلتا تھا، لوگ ہاذا قاتل الحسین، ہاذا قاتل الحسین، ہاذا قاتل الحسین لانتے کرتے تھے، تھوکتے تھے اس کے اوپر، گھر میں محدود ہو گیا تھا۔ جس انعام کا وعدہ کیا گیا تھا کسی کو کچھ نہیں ملا، سب محروم۔ اور امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ کی رضا پر قربان ہو گئے تو دنیا میں بھی عزت کے اس مقام پر پہنچ گئے جو اولین و آخرین میں کسی کو نصیب نہیں ہوا، اور آخرت میں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں قرب کا مقام ہے اس کا ہم جیسے لوگ تصور بھی کیسے کر سکتے ہیں۔ اور پھر کربلا ہمیں اس چیز کا بھی درس دیتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی زندگی، امام حسین علیہ السلام کی سیرت، امام حسین علیہ السلام کی دعوت ہمیں اس چیز سے بھی آگاہ کرتی ہے، اس حقیقت کو بھی ہمارے لیے بیان کرتی ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کرنے پہ لگ جائے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو بہت اونچے اونچے کام کرنے پڑتے ہیں، نیکی کے کام کرنے پڑتے ہیں، خوبصورت کام کرنے پڑتے ہیں، لیکن جب لوگوں کو راضی کرنا پڑے تو لوگوں کو راضی کرنے کے لیے بڑے گھٹیا کام کرنے پڑتے ہیں، بہت کمینے کام کرنے پڑتے ہیں، بہت غیر انسانی اور پست کام کرنے پڑتے ہیں۔ اور امام حسین علیہ السلام نے لشکر یزید کا وہ چہرہ دکھایا جب آپ اپنے 6 مہینے کے پیاسے بچے کو اپنے ہاتھ پہ اٹھا کر لشکر یزید کے سامنے آئے۔ نام بھی لے کے جاتے تو امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ پانی تو ملنا نہیں ہے بچے کو، جانتے تھے، اچھی طرح سے جانتے تھے، نہ لے کے جاتے۔ ہم لوگ خود اپنی زندگی میں کئی دفعہ ایسے کرتے ہیں کہ کسی بندے سے کوئی چیز ہم نے لینی ہو، ملنے کی پھر توقع نہ ہو تو ہم ڈیمانڈ ہی نہیں کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھئی کیا فائدہ بات کرنے کا، کیا فائدہ کہنے کا، اس نے کون سا بات مان لینی ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام بھی ایسا اگر سوچتے کہ جی میں اس بچے کو لے کے جاؤں گا، بچے کے لیے پانی مانگوں گا، پانی تو انہوں نے دینا نہیں ہے، الٹا یہ بچے کو تیر مار کے نقصان پہنچا دیں گے، تو کیا فائدہ، بچے کی جان بھی جائے تیر سے، تو بہتر نہیں ہے بچہ خیمے میں ہی پڑا رہے اور تھوڑی دیر بعد پیاس سے مر جائے۔ نہیں، امام حسین علیہ السلام ان کی پستی کو، ان کی کمینگی کو، ان کے انسانیت سے گرے ہوئے رویوں کو ایکسپوز کرنے کے لیے، آشکار کرنے کے لیے بچے کو اٹھا کے لاتے ہیں۔ ایک تو یہ، اور دوسرا یہ کہ ہو سکتا ہے لوگوں کے ضمیر جاگ جائیں۔ تو امام حسین علیہ السلام بچے کو لے کے آئے اور اس بچے کے لیے پانی مانگ رہے ہیں۔ پانی تو آپ دشمن کو بھی پلاتے ہیں، دشمن جتنا بڑا دشمن ہو، کوئی بھی شخص، پانی اس کے اوپر، کوئی شریف انسان
کمینے انسان کی بات الگ ہے، کوئی شریف انسان اپنے دشمن کا بھی پانی بند نہیں کرے گا۔ یزید کے باپ نے امیر المومنین کے لشکر کا پانی بند کر دیا تھا، لیکن پھر امیر المومنین علیہ السلام کے لشکر نے دریا چھین لیا تھا ان سے، اور پھر امیر المومنین کے بعض ساتھیوں نے کہا تھا کہ مولا جس طرح سے انہوں نے پانی بند کر دیا تھا ہم بھی ان کا پانی بند کر دیں گے، تو مولا نے فرمایا نہیں، انہوں نے غیر انسانی حرکت کی تو ہم غیر انسانی حرکت نہیں کریں گے، یہ پانی کھلا رہے گا، اور ان میں سے جو جب جتنا پانی لینا چاہے آپ انہیں نہیں روکیں گے۔ تو یزید کے باپ نے یہی یزید والی حرکت کی تھی، لیکن امیر المومنین علیہ السلام نے دریا چھیننے کے بعد انسانی شرافت کی عظمت کا مظاہرہ کیا۔ تو یہاں امام حسین علیہ السلام اس بچے کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر پانی کا سوال کر رہے ہیں، سوئے ہوئے ضمیروں کو بھی بیدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کے پست چہروں کو بھی دنیا کے سامنے آشکار کر رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام لشکر کے سامنے بچے کو لے کے کھڑے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو، اگر تمہارے معیار پر، تمہارے اصولوں کی روح سے، تمہاری سیاست کی روح سے مجرم ہوں، کسی سزا کا سزاوار ہوں، تو میں ہوں۔ یہ بچہ ہے، یہ بچہ تو کسی بھی قانون میں مجرم نہیں ہے، یہ بچہ تو کسی بھی قانون میں سزا کا مستحق نہیں ہے۔ دیکھو یہ بچہ کیسے پیاس سے بلک رہا ہے، اما ترونہ کیف یتلظی من العطش، کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ یہ پیاس سے کیسے تڑپ رہا ہے، یہ پیاس سے کیسے جل رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام یہ بات کر رہے ہیں، اور عمر سعد نے دیکھا کہ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے ضمیر جاگ جائیں، ہو سکتا ہے لشکر کے سوئے ہوئے ضمیر جاگ جائیں کہ ہم اتنے انسانیت سے گر گئے ہیں۔ تو اس نے حرملہ سے کہا، حرملہ اقطع کلام الحسین، حرملہ حسین کی تقریر کو کاٹ دو۔ تو پھر حرملہ نے امام حسین علیہ السلام کی تقریر کیسے کاٹی؟ اس نے اپنے ترکش میں سے ایک تیر نکالا، اس تیر کو کمان میں جوڑا، اور ننھے سے خشک پیاسے گلے کا نشانہ لیا، اور وہ تیر چھوڑا، اور وہ تیر بڑا تھا، گلا چھوٹا تھا، گلے میں سوراخ نہیں ہوا، گلا کٹ گیا۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں فَذَبَحَهُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ، یہ تیر اس طرح اس بچے کے گلے پہ لگا کہ اس نے سوراخ نہیں کیا، بلکہ ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک بچے کو ذبح کر دیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔